علماء محدث لاہوری شیخ الاسلام والمسلمین امام جلالی دامت برکاتہم القدسیہ نے کیا جرم کیا؟ کہا جی جرم یہ ہے کہ انہوں نے سیدہ زہرا پاک کے لیے خطا کے لفظ بولے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، خطا کے لفظ سیدہ زہرا، میں نے کہا سیدہ زہرا نبی ہیں یا ولی؟ اور میں نبی تو نہیں۔ میں نے کہا غیر نبی کے لیے خطا کے لفظ بولے؟ جی۔ میں نے کہا اس خطا کی مراد بھی انہوں نے بیان کی کہ میری مراد خطا ہے اجتہادی ہے؟ کہا جی۔ میں نے کہا اب جو ڈاکٹر صاحب کی موافقت کرے گا وہ گستاخ رسول بھی ہے، وہ سیدہ زہرا پاک کا بھی گستاخ ہے، وہ ناسبی بھی ہے، وہ خارجی بھی ہے، وہ یزیدی بھی ہے، وہ گمراہ بھی ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت حرام۔ مجھے 30 سال ہو گئے ممبر پہ میں نے آج تک یہ حوالے بیان نہیں کیے، یہ ہمارا حوصلہ ہے، لیکن کتے تو نے منہ کھولا ہے، تیرا منہ توڑنے کے لیے میں بطور چیلنج تجھ سے لے کے جنہوں نے تجھے پالا ہے میں ان کو بھی چیلنج کر رہا ہوں، اگر تم میں اتنی رتی برابر بھی غیرت ہے تو میں جو بیان کرنے لگا ہوں اس کا توڑ کر کے دکھاؤ۔ تو نے بکواس کی ہے نا، اس بار بکواس کا جواب سن بیٹا، آئندہ تو نے منہ کھولا تو میں پورا تن سا تیرے منہ دے اندر تیرے نال ہاتھ کیویں رکھیندا یہ میں جاننا، میں پتا تیرا میں لوسی کتے والا حال کرے سا، کتے دی دم تے پیر رکھو نا زور دا تو او بیچارہ دم والے پاس ہی گھومدا رہندا، تیرا حشر میں انج ہی کرے سا۔ جو اصول ضابطہ تو نے بنایا ہے اب ذرا توجہ کر، جرت ہے تو ذرا اس پہ فتویٰ دینا۔ میں کہ تو لوسی کتا لود تین مفتی کون آخدا؟ مفتی اسلام دیکھنا ہو تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کی زیارت کر۔ جو اصول ضابطہ تو نے بنایا کہ ڈاکٹر صاحب کی موافقت کی وجہ سے یہ ہو گئے یہ ہو گئے یہ ہو گئے یہ ہو گئے، اب میں پڑھتا ہوں۔ حضور قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے قدموں کی دھول ہمارے آنکھوں کا سرما۔ آپ کی کتاب ملفوظات مہریہ صفحہ 130، قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشف ولی میں خطا نہیں ہوتی، تعبیر میں خطا ہو سکتی ہے، اور آگے فرماتے ہیں کہ خطا فی التعبیر اولیاء تو کیا انبیاء سے بھی واقعہ ہو چکی ہے۔ آگے خود قبلہ عالم پیر میر علی شاہ لکھتے ہیں جیسا کہ میرے نبی حدیبیہ کی طرف گئے، فرمایا حدیبیہ سے جب معاہدہ کر کے واپس پلٹے نا تو صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ آپ کو تو بطریق رویا معلوم ہو چکا تھا، خواب میں دیکھ چکے تھے کہ آپ بیت اللہ میں داخل ہوں گے، تو واپس کیوں جا رہے ہیں؟ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین، آپ کو تو دکھایا جا چکا ہے، پھر آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ میرے کریم نبی نے کیا فرمایا؟ مقصود اصلی بیت اللہ میں داخل ہونا ہے، وہ امسال ہو اس سال ہو یا اگلے سال۔ اس پر قبلہ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ خطا فی التعبیر ہے نہ کہ اصل واقعے میں۔ فرمایا نبی پاک نے تو یہ تعبیر کی تھی کہ اس سال بیت اللہ میں داخل ہوں گے، تو نبی پاک کی تعبیر میں خطا واقع ہوئی۔ اور اگلی بات پیر میر علی شاہ کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں ولی اور نبی میں فرق یہ ہے کہ نبی خطا پر قائم نہیں رہتے اور ولی خطا پر قائم رہیں، یہ ممکن ہے۔ قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میریہ کے صفحہ 130 پہ 3 مرتبہ مطلق خطا کے لفظ بولے، اس کی مراد بھی واضح نہیں فرمائی کہ مراد میری کیا ہے، ایک۔ دوسرا امکان خطا کی بات نہیں کی، وقوع خطا کی بات کی، اور وہ وقوع خطا بھی مصطفیٰ کے لیے بیان کی۔ ایک عالم ربانی کو تم نے جناب بکواس کر کر کے تم نے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیا، جو ان کے ساتھ ہاتھ ملاوے وہ یزیدی بھی ہو گیا، وہ بے ایمان بھی ہو گیا، گستاخ رسول بھی ہو گیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ شمس الہدایہ قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کا صفحہ 2 کھولیے، وہاں بھی یہ حدیبیہ سے ریلیٹڈ جو خواب ہے قبلہ عالم پیر میر علی شاہ پورا بیان کر کے کیا کہتے ہیں؟ تعبیر میں وقوع خطا ممکن ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں یہی سمجھا کہ امسال یعنی اس سال مکہ معظمہ زاد اللہ تکریمہ میں جانا ہوگا، اور بعد مراجعت فرمانے کے حدیبیہ سے معلوم ہوا کہ تعبیر میں تخصیص امسال کی غلطی ہوئی۔ میں نے منوان وہی لفظ پڑھے، قبلہ عالم پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں بھی مطلق خطا کے لفظ بول رہے ہیں، اس کی مراد نہیں بیان کی، اور پھر وہ وقوع خطا کی بات کر رہے ہیں، امکان خطا کی نہیں، اور وہ بھی نبی پاک کے لیے بیان کر رہے ہیں، اور پھر غلطی کا لفظ اس کو منسوب کر رہے ہیں ذات مصطفیٰ کی طرف۔
जुर्रत करो अगर तुम में रत्ती बराबर भी गैरत है। पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, मैं कहता हूं अब तुमसे सवाल है। एक दफा डॉक्टर साहब ने एक खास पस मंजर में एक खास वाक़े के मुतालिक रावजियों का मुंह तोड़ने के लिए एक दफा मुतलक खता के लफ्ज गैर अंबिया के लिए बोले, तुमने कुफर की सारी मशीनें, सारी हदें पार कर दी। जालिमों अब जवाब दो। मैं पूछना चाहता हूं पीर मेर अली शाह हिदायत याफ्ता हैं या गुमराह हैं तुम्हारे उसूल के मुताबिक? वो यजीदी हैं या हुसैनी हैं? उनकी बैत हराम है या हलाल है? पुत्र तेरे फतवे के मुताबिक पीर मेर अली शाह भी नहीं बचते। पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मेरे करीम रऊफ रहीम नबी ने ताबीर यही की थी कि इस साल मक्का में दाखिल होंगे। बाद मुराजात फरमाने के हुदैबिया से मालूम हुआ कि ताबीर में तखसीसे इमसाल की गलती हुई। जानबूझ के असल लफ्ज पढ़ रहा हूं, कल को बक बक न करे। फरमाया ताबीर में खता हुई और खता के मुतबादिल लफ्ज पीर मेर अली शाह नबी पाक के लिए क्या बयान कर रहे हैं? गलती। क्या फतवा लगाओगे? और आगे चलो, मकतूबात तय्यबात पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के और जनाबे वाला सफ़ा नंबर 83 हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ख्वाब बयान कर रहे हैं पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। ये असल मिर्जे को जवाब दे रहे हैं। रावजियां दा वड्डा फिरा तो किबला डॉक्टर साहब भी उम्मत एहसान कीता, रावजियां दा मुंह तोड़िया, तुहानू तकलीफ क्यों हुई है? तुम उनके जर खरीद गुलाम हो? मैंने कहा 4 दिन की चांदनी है बेटा, ना चलो, हक गालिब आके रहता है। मकतूबात तय्यबात सफ़ा नंबर 83 पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब बयान कर रहे हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। और ख्वाब बयान करते फरमाते हैं कि देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, बेटे को ज़बह कर रहे हैं। ताबीर भी यही की कि बेटे को ज़बह करना है, इसलिए बेटा ही साथ ले गए। बेटे के गले पर छुरी चलाई तो ज़िबा कौन हुआ? मेंढा। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गौर व फिक्र किया कि ख्वाब में तो बेटे को ज़बह किया, ताबीर भी उसकी यही फरमाई, तो दुम्बा कैसे ज़बह हो गया? पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के जरा लफ्ज़ सुनना, गलतियो वहमे इब्राहीमी ईजा हमी अस्त। यहां भी वो खता मुराद ले रहे हैं, खता के मुतबादिल लफ्ज़ उन्होंने क्या बयान किया? गलती। क्या फतवा लगेगा? और आगे सुन, सैफ चिश्तियाई, सैफ चिश्तियाई का सफ़ा 111 और सैफ चिश्तियाई क़िबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह सफ़ा 111 वो क्या फरमाते हैं? नीज वरूद और खुतूर खता का कश्फ या ताबीर में शान नबूवत के मनाफी नहीं, हाँ बका अलल खता शान नबूवत के मनाफी है। अब इसका क्या जवाब है? यहाँ भी जनाबे वाला मुतलक खता के लफ्ज और वो भी अंबिया के लिए। इजाफी बात यह है कि नबी खता पर कायम नहीं रहते। और मिन्नुआन यही लफ्ज इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतूबात अपने मकतूबात शरीफ में मकतूब नंबर 266 में लिखे कि इज्तिहाद में अंबिया से खता हो सकती है लेकिन नबी खता पर बाकी नहीं रहते, यह शान नबूवत की मनाफी है। मिन्नुआन यही लफ्ज इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी मकतूब नंबर 266 पे लिखे। हदियतुर रसूल किताब मेरे क़िबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की सफ़ा नंबर 401 यही बात तवज्जो करना, फरमाते हैं कभी कभार ताबीर में गलती होना मुमकिन है मगर उस गलती पर कायम रहना शान नबूवत की मनाफी है। अब जरा अपने कायदे कुलिये को सामने रख के फतवा दे कहां कहां तेरा लगता है। किबला इमाम जलाली दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने एक खास पस मंजर में खास मौका पर रावजियों की बकवास के खिलाफ 7 घंटे का मकाला पढ़ा। इज्तिहादी बहस के अंदर सैयदा ज़हरा पाक के लिए लफ्ज खता जिससे मुराद भी बयान की कि मेरी मुराद खता इज्तिहादी है, एक मतलब जनाबे वाला खता का लफ्ज, इस बोलने पे जो इमाम जलाली का साथ दे, जो उनकी मुआफकत करे, जो उनकी हिमायत करे, वो गुस्ताख रसूल है तेरे फतवे के मुताबिक, वो सैयद ज़हरा पाक का गुस्ताख है तेरे फतवे के मुताबिक, वो गुमराह है तेरे फतवे के मुताबिक, वो जनाबे वाला यजीदी है तेरे फतवे के मुताबिक, उसके हाथ पे बैत हराम है तेरे फतवे के मुताबिक। जिन्होंने एक मरतबा लफ्ज खता गैर नबी के लिए बोला और किबले आलम पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इन किताबों में 5 दफा मुतलक खता के लफ्ज, वो भी नबियों के लिए, वो भी वकूअ खता के जनाबे वाला ज़मन में बोले और 3 दफा गलती के लफ्ज नबी पाक की तरफ मंसूब किए। अगर तुझ में हलाली खून है, तुम में गैरत नाम की चीज है, तो अब एक फतवा नहीं कम अज कम हर लफ्ज में 5 फतवा
فتوے دے. اور سن لو جتنے پیر رافضی دلال چاہے وہ جتنے بھی بڑا آستانہ ہو, کوئی مفتی ہو ناخان ہو نقیب ہو, میرے جوتی کی نوک پہ جو امام جلالی کے متعلق بکواس کرتے رہے, میں نے کہا بغیرتو اگر تم میں رتی برابر بھی غیرت کی ہے لگاؤ میرے علی شاہ پہ فتویٰ. جو کام قبلہ جلالی نے کیا رافضیوں کا منہ توڑنے کے لیے, وہی کام میرے علی نے کیا جناب والا قادیانیوں کا منہ توڑنے کے لیے. تم کس کے دلال بنے ہوئے ہو ہمیں بتاؤ ذرا, تم کس کو خوش کر رہے ہو؟ اصول تیرا, ضابطے تیرے, قاعدے کلیے تیرے, مستدل تیرا, جس سے پکڑی تو نے دلیل وہی جناب والا تیرے دلائل کو سامنے رکھے. تینوں ہی میں بمبو دیتا پتر ہون حلالی ہیں تو ذرا پیر میرے علی شاہ تے فتوی کدوں لاؤ ہیں. میرا سوال ہے کیا وہ گمراہ ہیں؟ نہیں, وہ تو ہدایت کا وہ مینار نور ہیں جس کے نور آج بھی 4 دھانگے عالم ہدایت تقسیم کر رہا ہے. ان کے قبر کی مٹی ہمارے آنکھوں کا سرما. کیسے نسبی بن گئے, کیسے گمراہ ہو گئے, کیسے بیت حرام ہو گئی صرف اس بات پہ کہ قبلہ جلالی صاحب کی موافقت کی. انہوں نے ایک دفعہ لفظ خطا بولا خاص موقع کے لیے, اور وہ بھی مراد اجتہادی. پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو 5 دفعہ مطلق خطا کے لفظ بولے, اور وہ بھی انبیاء کے لیے, غیر نبی کے لیے, اور وہ بھی امکان خطا نہیں وقوع خطا, اور 3 دفعہ لفظ غلطی. 6 حوالہ تصفیہ مابین سنی و شیعہ, اس کا صفحہ 24, قبل عالم پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ والذین والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوان, یہ آیت لکھ کے نا اس کے ضمن میں فرماتے ہیں پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا صحابہ سے بتقاضے بشریت جتنی لغزشیں ہوئیں, اس آیت کے تحت اللہ نے ان لغزشوں کی معافی کا اعلان فرمایا. اب قبل عالم پیر میر علی شاہ کس کی لغزشیں گنوا رہے ہیں؟ پہلا نام قبل عالم پیر میر علی شاہ نے لیا اپنے ابا جان مولا علی پاک مشکل کشا شیر خدا کا, اور حدیثیں 2 لائے اور دونوں بخاری کی. پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جیسا کہ نبی پاک تشریف لائے مولا علی اور سید ہزارہ پاک کے پاس, اور میرے نبی نے پوچھا تم نماز تہجد پڑھتے ہو؟ تو مولا علی نے فرمایا ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں, جب وہ اٹھاتا ہے ہم اٹھ جاتے ہیں. یہ بات سن کے میرے کریم رؤوف الرحیم مولا علی خود فرماتے ہیں کہ نبی پاک واپس ہٹے نا تو حضور اپنے ران پہ ہاتھ مار رہے تھے اور یہ آیت پڑھ رہے تھے وَقَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا, فرمایا انسان سب سے زیادہ جھگڑالو ہے. یہ حضور آیت کس کے لیے پڑھ رہے تھے؟ خود پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں مولا علی کا جواب جو دیا وہ مناسب نہ تھا. پھر اگلی حدیث بھی بخاری شریف کی, جب حدیبیہ کے مقام پہ لکھ رہے تھے تو نبی پاک نے فرمایا, یہ کفار نے کہا اگر آپ کو رسول اللہ مانتے تو جھگڑا کیوں کرتے؟ نبی پاک نے فرمایا علی یہ ختم کر دے, تو انہوں نے نہیں کیا, خود میرے نبی نے رسول اللہ مٹا دیا. اب پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو بھی لغزش جس کو ہم خوبی بیان کرتے ہیں, پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی مولا علی کی لغزش ہے. پھر آگے مولا علی نے تیسرا جو ریفرنس دیا وہ کیا ہے؟ فرمایا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کی آخری وقت حضور کی موجودگی میں صحابہ کا جو شور و غل تھا یہ بھی ان کی لغزش تھی. ان تمام صحابہ اور اہل بیت کی لغزشوں کو اللہ نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان اس آیت کے تحت اس کی معافی کا اعلان فرما دیا. تو میرے سامنے بیٹھ, میں تمہیں سادات کی لسٹ دیتا ہوں جن سادات نے امام جلالی کا موافقت کی ہے. میں ان وقت کے جلیل القدر علماء حتیٰ کہ بریلی شریف ان کے فتوے دکھاتا ہوں جنہوں نے امام جلالی کی موافقت کی. کیا سارے حضور کے گستاخ ہو گئے؟ سیدہ زہرا پاک کے گستاخ ہو گئے؟ سارے گمراہ ہو گئے؟ میں کہ پتر اے سودا آج تیرے واسطے بہت ہے, ہون تو زبان کھولیں پھر